پیارے بزرگ اور دوستو، میں سب سے پہلے آپ سے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تقریر شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ امت میں بگاڑ کہاں پر پیدا ہو رہی ہے، امت میں فتنہ کہاں پیدا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں میں دو گروپ بن چکے ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے جو انتہائی عمل کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، جو رائے برابر کے عمل کو خطا کرنا بھی اپنے لیے گناہ کبیرہ سے بڑھ کر گناہ سمجھتا ہے۔ تو اس گروپ میں مسلمانوں کے جب ہم عمل کو کثرت سے پاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارہ اتنا اچھا مسلمان ہے جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، روزے کا، تلاوت کا، زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے، اور ماشاءاللہ سے سنت رسول کی پہ پابندی کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا لحاظ رکھتا ہے۔ تو جب ہم اس کی عملی بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر ہم اس کے قریب جاتے ہیں تو پھر وہ بیچارہ عقیدے کے معاملے میں مکمل پیدل نظر آتا ہے۔ اس کا عقیدہ انتہائی بگڑا ہوا، وہ نہ رسول اللہ کی عظمت کو ماننے تیار ہے، نہ اولیاء اللہ کو ماننے تیار ہے، نہ صحابہ کو ماننے تیار ہے۔ وہ اولیاء اللہ کی بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ سب مر گئے، مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ کی بات آتی ہے تو کہتا ہے حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور ہماری طرح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد نہیں منانا، حضور پہ نعتیں نہیں پڑھنا، حضور کا ذکر نہیں کرنا، حضور بھی ہماری طرح عام بشر ہے، ایک عام انسان ہے۔ عمل کے معاملے میں اتنا زبردست تھا تو ہم سوچے کہ بھائی اس کے قریب جائیں گے تو ہمیں کچھ صحبت نصیب ہوگی، تو ہم کچھ اچھے دیندار بن جائیں گے۔ تو جب ہم اس کے قریب گئے تو وہ عقیدے کے معاملے میں اتنا بگاڑ، اس کے عقیدے کی بگاڑ کو دیکھنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آیا انہیں اب تو 25 سال سے نماز پڑھ رہا، مگر انہیں اور 250 سال بھی نماز پڑھا تو انہیں جنت میں جانے والا، کیونکہ اس کا عقیدہ اتنا خطرناک ہے۔ کیونکہ جنت کی جو بات ہے، اگر کوئی انسان جنت کی خواہش میں اگر کسی کی صحبت اختیار کرتا ہے تو پھر اس کا عقیدہ اتنا برباد ہے کہ 25 سال نے 250 سال بھی نماز پڑھا تو انہیں جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ تو پھر اب یہ ایک ہو گیا ایک گروپ، اب اس کے اندر پورے فرقے ہیں، وہ ساری جماعتیں، وہ سارے معاملے ہیں۔ اب ایک دوسرا گروپ ایک ایسا ہے جن کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے، اٹھے تو یا غوث، بیٹھے تو یا غوث، اٹھے تو یا رسول اللہ، بیٹھے تو یا رسول اللہ، گھر پہ دیکھے تو غوث اعظم کا جھنڈا، گاڑی پہ دیکھے تو علی کا جھنڈا، مگر گھر میں جو ہے خانقاہ کو گئے تو غریب نواز کا جھنڈا، پھر اس کے بعد سسرال کو گئے تو اہل بیت کا جھنڈا۔ اتنا عقیدہ مضبوط ہے، مگر جب عمل کے معاملے میں جب ان کو دیکھ رہے ہیں تو عمل مکمل طور پہ پیدل، 3 مہینے تک بیچارہ نماز پڑھنے کو تیاری نہیں ہے۔ عمل کے معاملے میں اتنا پیدل بیچارہ، اللہ اکبر کبیرہ، کبھی ایک مرتبہ ہاتھ میں تسبیح لے کے درود شریف پڑھنے کو تیار نہیں ہے، کبھی جو ہے وہ ذکر کرنے کو تیار نہیں ہے، کبھی سنت رسول کی پابندی کرنے تیار نہیں ہے، کبھی غوث اعظم کی تعلیمات کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ ہے غوث پاک کا دیوانہ، ہے غریب نواز کا دیوانہ، ہے اولیاء اللہ کا چاہنے والا، اہل بیت کا ماننے والا، لیکن عمل کے معاملے میں اتنا پیدل۔ اب اس کو اگر آپ بولے ارے بڑے بھائی ایسا نکو کر رہے بڑے بھائی، بولے تو اب انہیں کیا بولتا، نقشبندی صاحب بھی پکڑے ہو گئے بول دیتا لوگ امت، اب اتنا خطرناک ہے۔ تو اب یہ 2 گروپوں میں ہو کیا رہا ہے، بھولا بھالا مسلمان مچھلی کے ساتھ تڑپ رہا، آخر جاؤں تو کدھر جاؤں، ادھر گیا تو وہ مصیبت، ادھر آیا تو یہ مصیبت، ادھر گیا تو انہیں رسول اللہ سے ملنے ہی نہیں دے رہا، ادھر آیا تو انہیں نماز پڑھا کہ اللہ سے ملنے ہی نہیں دے رہا، انہیں تو اتنا ڈینجر ہے، انہیں بول رہا کہ تو نماز نہ کو پڑھ، میں تو کوئی جنت میں لے کے جاتا ہوں، بول رہا، ارے باپ رے باپ۔ پھر اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو پہلے بتلا رہا ہوں میری ٹینشن کیا ہے، پہلے میں وہ سنا رہا ہوں آپ کو، آپ کی ٹینشن سالو نہیں کر رہا ہوں، پہلے میں اپنا مسئلہ حل کر لے رہا ہوں، اس کے بعد اب آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ تو اب ہو کیا رہا ہے، اب سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو جانتے ہیں نا امام حسین کیسے ہمارے آقا قربان جائیں، ان کے نام پہ ہماری جوانیاں، ہماری زندگیاں قربان۔
سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے سے گزر رہے تھے. تو منافقین ایک چبوترے پر بیٹھ کر حضرت زین العابدین کا مذاق اڑا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ زین العابدین علی اکبر یہ ان کا بیٹا ہے, یہ علی ان کا بیٹا ہے جس کے باپ کو بہت کم اولاد تھی. کیونکہ عرب میں کم اولاد ہونا عیب سمجھا جاتا تھا, اور کثیر الاولاد ہونا, زیادہ بچے ہونا شان سمجھی جاتی تھی. جیسے آج کے زمانے میں بی ایم ڈبلیو مرسیڈیز ہے بولے تو شان کی بات ہے, نہیں ہے؟ نہیں بولو جی, ہاں پھر ایسا گھور کے دیکھ رہے ہیں. تو بی ایم ڈبلیو ہے ماشاءاللہ, ایک 4-5 منزلہ بلڈنگ بن گئی بولے تو شان کی بات ہے آج کے زمانے میں. لیکن اس زمانے میں تعارف کراتے تھے, بھائی آپ کی کیا شان ہے, بولے تو ماشاءاللہ میرے 21 بچے ہیں, میرے 16 بچے ہیں, میرے 4 بیویاں ہیں اور 48 بچے ہیں. ایسا تعارف ہوتا تھا اس میں. 35 بچے 40 بچے نارمل تھے وہ زمانے میں. تو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 5-6 بچے تھے. بولے بہت کم اولاد ہے ان کو. تو منافقین کیا کرتے تھے, سرکار امام حسین کا اس حوالے سے مذاق اڑا رہے تھے. تو سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جاہلوں کی طرف, ان بدبختوں کی طرف پلٹ کر کہا, ظالموں, تم کہتے ہو کہ میرے بابا حسین کو اولاد بہت کم ہے جس کی وجہ سے تم ان کا مذاق بنا رہے ہو. بدبختوں اتنی بات سن لو کہ تمہیں کام دھام کچھ نہیں ہے, تمہیں کاروبار, تجارت, عبادت, ریاضت, تقوی, پرہیزگاری کچھ نہیں ہے. تو تم اپنا سارا وقت بستروں پہ گزارتے ہو, اس لیے تمہیں ہر سال اولاد پہ اولاد پیدا ہوتی جاتی ہے. ارے میرا بابا جس کا نام حسین ہے, میرے بابا کو رات میں مصلی سے فرصت ملتی ہے, نہ دن میں مصلی سے فرصت ملتی ہے. میرا بابا رات میں بھی 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے اور دن میں بھی 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے. تو اب اندازہ کیجئے آپ, امام حسین کو آپ صرف اس حوالے سے جانتے تھے کہ یہ کربلا کے شہید ہیں, آپ اس حوالے سے جانتے تھے یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں, آپ ان کو اس حوالے سے جانتے تھے یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں, آپ اس حوالے سے جانتے تھے یہ شیر خدا فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر نور نظر بیٹا ہے. مگر آج یہ بھی سن لو کہ امام حسین جس ذات کو ہم کہتے ہیں وہ صرف نہ جنتی جوانوں کے سردار, نہ صرف رسول اللہ کے نواسے, نہ صرف علی و فاطمہ کے بیٹے, بلکہ اس دھرتی پر اگر کسی نے سب سے زیادہ نماز پڑھی تو ان نماز پڑھنے والوں میں ایک نام امام حسین کا بھی ہے, امام حسین کا بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے بزرگوں اور دوستو, تو آپ نماز کو معمولی مت سمجھیے گا, عبادت کو معمولی مت سمجھیے گا. خبردار, خدا را, آج انہی عقائد کی وجہ سے ہمارے مسائل پورے گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں, گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج اہل سنت ہر میدان میں رسوا اور شرمندہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, میں آپ سے ادباً التماس اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے واسطے یہ دونوں گروپوں میں بھی نہیں بٹیے گا, یہ دونوں گروپوں میں بھی آپ نہیں بٹیں گے. بٹیں گے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. میرا کام تھا آپ کو دعوت پہنچا دینا, اب آپ کا کام ہے مسئلے کو حل کر لینا. کل بیزور سے محشر یہ نہیں بولیں گے آپ, ارے ہمارے کو معلوم ہی نہیں آئے گا. بھامٹے باتیں کرنے کی آپ کو گنجائش نہیں رہے گی. اور آپ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ عقیدوں کو بھی مضبوط کرنے والے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھیے, ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے جن کی صحبت میں بیٹھنے سے رسول اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہو, ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے جن کی صحبت میں بیٹھنے سے غوث اعظم کی غلامی نصیب ہوتی ہو, ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھیے جن کی صحبت میں بیٹھنے سے غریب نواز کی الفت دلوں میں پیدا ہوتی ہو, ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھو
جن کے چہرے دیکھنے سے خدا یاد آتا ہو، اور پھر ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھیے جن کے ساتھ بیٹھنے سے نماز پڑھنے کی طبیعت چاہتی ہو، ذکر کرنا طبیعت چاہتا ہو، تقوی پرہیزگاری کرنا طبیعت چاہتی ہو، اللہ کی طرف آنے کا موڈ بنتا ہو، عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہو، ذکر و اذکار کی کیفیت پیدا ہوتی ہو۔ نہ گستاخوں بے ادبوں میں بیٹھیے، نہ بے عمل لوگوں میں بیٹھیے تو خدا کی قسم ان میں بیٹھیے جن کی صحبت میں بیٹھنے سے غوث اعظم راضی ہو جاتے ہو، جن کی صحبتوں میں بیٹھنے سے غریب نواز کا صدقہ نصیب ہوتا ہو۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، الغرض اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آپ کو ایک پیغام دینا میں نے ضروری سمجھا، تو آپ سے عرض کیا، اور میں یہ آپ سے ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہ پورے کرناٹک میں جہاں کہیں بھی آتا ہوں یہ گزارش ضرور کر لیتا ہوں، اور اس کے رسول کا واسطہ آپ کو ایک پیغام دینا میں نے ضروری سمجھا، تو آپ سے عرض کیا، اور میں یہ آپ سے ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہ پورے کرناٹک میں جہاں کہیں بھی آتا ہوں یہ گزارش ضرور کر لیتا ہوں۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، کیونکہ آج ہمیں ضرورت ہے ہم اصلی چیز کو اختیار کریں، ہے نا بھئی؟ یہ ترقی کا زمانہ ہے، ہر آدمی پرکھ کے لے رہا ہے، نہیں ہر آدمی دیکھو فیس بک کھولتے کہ ایڈورٹائز شروع ہو رہے، یہ کپڑا ہے، یہ کپڑا ہے، یہ کپڑا ہے، یہ کپڑا ہے، یہ کپڑا ہے۔ 600 لوگ جو ہے آن لائن کپڑا بیچتے، مگر پھر بھی آدمی کیا کر رہا؟ آن لائن کپڑا نہیں لے رہا، حالانکہ انہیں وہاں بیٹھ کے یوں کلک کرا، بینک سے پیسے بھی خود ہی چلے جاتے، کپڑا بھی گھر کو فری ہوم ڈیلیوری، مگر پھر بھی لینے کو تیار نہیں۔ پھر لیتا کتنے کا وہ 600 روپے کا کپڑا؟ 600 روپے کا کپڑا فری ہوم ڈیلیوری ہے، بولے تو نہیں، کیوں؟ اپن جا کے پرکھ کے لیں گے، بولے اپن اپنے کو کپڑا پہننا ہے تو پرکھ کے لیں گے، اور پھر اپنے کو اللہ کو منہ دکھانا ہے تو لائٹ لے کے کام کر لیں گے۔ یہاں بھی پرکھنا، کیا کرنا بولو؟ پرکھنا، کیونکہ مرنے کے بعد منہ دکھانا ہے، مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے، اور جنت انا ڈی ایم کے لوگوں کو نہیں ملتی وہ۔ جنت بولے تو کیا تم بچوں کا کھیل سمجھ رہے ہیں؟ کلاٹی مارتے کہ گپ بول کے اندر گھس جانے کے واسطے، بوڑی ہے کپڑے اتار کے کود جائیں گے۔ ایسا نہ کو سمجھو آپ جنت کے بارے میں۔ جنت کے بارے میں ایک بات بولتا ہوں، ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی، تم ٹینشن نہ لو، کہیں بولیں گے یہ بولنے بلائیں گے رے مولانا کو، یہ تو اپنے ہی باتیں ہیں، یہ دل کی اندر کی ہے، یہ لگی تو نکلتی سو ہے یہ۔ تو سنو دوستو، سرکار امام بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نقشبندیہ سلسلے کے جلیل القدر بزرگوں میں سے ہیں، بہت بڑے درجے کے بزرگ ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے بزرگ ہیں، سرکار غوث پاک سے پہلے کے زمانے کے بزرگ ہیں، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ۔ تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ گھروں میں حمام نہیں ہوتے تھے، گھروں میں حمام نہیں ہوتے تھے، یہ آج کل بن گئے، پہلے گھروں میں بنتے تھے، اب کمروں کے اندر بن گئے، اب تھوڑے دن کے بعد کہاں بننے والے نہیں معلوم۔ ترقی بھائی، پہلے محلے کے بیچ میں رہتا تھا، محلے سے کیا ہوگا؟ گلی میں آیا، گلی سے آنگن میں آیا، آنگن سے گھر میں آیا، گھر سے کمرے کے اندر گھس گیا۔ اب تھوڑے دن کے بعد ایسا ہوگا کمرہ رہیں گا اس نے، خالی حمام رہیں گا۔ ترقی بھائی، ترقی، انکریمنٹ، ترقی، سبحان اللہ۔ تو اب پیارے بزرگوں اور دوستو، ہوا کیا؟ غور کریے گا۔ تو اس زمانے میں حمام جو ہے بالکل محلے کے بیچوں بیچ رہتے تھے۔ تو سرکار بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جمعہ کے دن غسل کرنے کی نیت سے پانی ہاتھ میں لے کر، بکیٹ، لوٹا، توال، تہبند وغیرہ لے کر حمام خانے پہ پہنچے۔ جیسے ہی حمام خانے پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک شخص رہتا تھا جو حمام کی صاف صفائی کرنے والا، جس کو ہماری عرف زبان میں میتھر کہتے ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے کیا کیا، سرکار امام بایزید بستامی کو رکا دیا، رکا کے کہنے لگا، بایزید کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بھائی غسل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، غسل خانہ ہے، پانی لے کر آیا ہوں، غسل کرنے جا رہا ہوں، جمعہ کا دن ہے۔ تو کہا بایزید پہلے معاوضہ تو دیو۔ ہوتا ہے دیکھیے اکثر ریلوے اسٹیشنز پہ بھی، بس سٹاپس پہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر ٹوائلٹ یوز کر رہے ہیں تو پہلے انہیں آپ سے 2-4 روپے 5 روپے پہلے پیسے لیتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہ سسٹم تھا۔ بولے کہ بایزید پہلے آپ جو ہے معاوضہ تو دو جو آپ حمام یوز کریں گے۔ بس وہ بیچارہ اتنا 2 جملے بولا کہ بھائی آپ حمام یوز کر رہے ہو اس کے پیسے دو۔
جیسے ہی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ یہ جملہ سنے چیخ مارے زمین سے اچھلے اور پھر زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ کا ولی، مقرب خدا، محبوب خدا، ولی کامل، سارے صوفیوں کے سردار حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا یہ حال دیکھ کر لوگ پریشان ہوئے، کوہرام مچ گیا. لوگ دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے وہاں آئے جہاں آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے. پھر اس کے بعد لوگوں نے اس سے پوچھا تو نے ایسے کیا کیا جو حضرت بے ہوش ہو گئے؟ تو کہا خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کہا، یہ حمام یوز کرنے جا رہے تھے، میں نے اس کا معاوضہ مانگا کہ آپ حمام میں جا رہے ہو ویسے اس کے پیسے دے دو، بس میں نے اتنا کہا. یہ چیخ مارے اور اچھلے اور بے ہوش ہو کے گر گئے. اللہ اکبر. تھوڑی دیر بعد حضرت قبلہ کو جب پانی وغیرہ ڈالا گیا، ہوش آیا، حضرت قبلہ اٹھ کر بیٹھے. لوگوں نے پوچھا حضرت ہوا کیا، آپ بے ہوش کیوں ہو گئے، آخر ایسی کیا بات ہو گئی؟ تو کہا نہیں چھوڑ دو، یہ میرا معاملہ ہے، بس میری اپنی کیفیت ہے، اس پر تم جو ہے توجہ نہ دو، بس تم اپنا کام کرو. کہا نہیں سرکار بتائے تو صحیح ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے، کیا اس نے کچھ کہا؟ تو کہا نہیں نہیں اس نے کچھ نہیں کہا. بولے حضرت پھر ہوا کیا؟ بار بار لوگ اصرار کرنے لگے تو حضرت قبلہ روتے ہوئے فرمانے لگے اللہ کا ولی رو رہا ہے، اللہ کا محبوب رو رہا ہے، مقرب خدا رو رہا ہے. روتے ہوئے بیان کرنے لگے لوگوں میں جب اس حمام خانے میں داخل ہونا چاہتا تھا تو اس شخص نے مجھے روک دیا، کہا کہ پیسے دو، پہلے اس کا معاوضہ دو، پھر اس کی فیس دو، پھر اس کے بعد آپ اندر جانا. تو میں سوچنے لگا یہ دنیا کا وہ حمام جہاں انسان جا کر اپنا میل کچیل نجاست صاف کرتا ہے، جہاں انسان پاکی حاصل کرتا ہے، ناپاکی کو اپنے جسم سے دور کرتا ہے، ارے وہ جگہ جب میل اور کچیل صاف ہوتا ہو وہاں انسان بغیر معاوضے کے نہیں جا سکتا. تو پھر میں سوچنے لگا بایزید اللہ کی جنت میں کیسے جائے گا، تو نے اس کے لیے کیا معاوضہ تیار کر کے رکھا ہے؟ اللہ اکبر. بایزید تو نے جنت کے لیے کیا معاوضہ تیار کر کے رکھا ہے، جنت کے لیے تو نے کیا تیاری کر رکھی؟ جبکہ بغیر معاوضے کے تو حمام میں نہیں جا سکتا تو پھر بغیر کسی تیاری کے تو جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ آج ہم کو حولہ بنایا گیا. میرے بھائی آپ برا مت مانیے، تھوڑا لگی تو آج اپنے بھائی کو اللہ کے واسطے معاف کر دو. ہم کو حولہ بنا کے میرے جیسے مقررہ کیا کرے، لوگوں کے سامنے بولے سنی جنتی مسلمانوں، بولے سنی جنتی مسلمانوں، جنتی مسلمانوں بول کے دنیا میں ایسا پھلا دیے سنیوں کو، انہیں قسم کھا لے کے بیٹھ گیا جنت میں میں تو کیا میرا مرید بھی، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. ایسے باتاں بولنے لگا نہیں. اوفو دوزخ میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک کو دیکھا نہ جائے گا. بے شک میرے آقا تو کسی غلام کو دوزخ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، مگر میرے آقا یہ دیکھ سکتے دوزخ یہ امتی جو ہے جمعے کو نماز پڑھا تو پھر جمعے کچھ پڑھ رہا، یہ دیکھ سکتے. جمعے کو غسل کرا سو پھر جمعے کچھ کرتا ہی نہیں، بغیر طہارت کاروبار کر رہا، تجارت کر رہا، ملازمت کر رہا، بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا. حضور پھر یہ دیکھ سکتے دوزخ میں جاتا ہوا غلام کو تو نہیں دیکھ سکتے. خدا کی قسم ہمارا ایمان ہے، پھر حضور کیا یہ دیکھ سکیں گے میرے بھائی؟ جو آج ہم تکلیف دے رہے ہیں، جو آج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جو ہے اذیت پہنچا رہے ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، ہمارے بزرگوں نے جو ہم کو تعلیم دی ہے، خدا کی قسم. بس اب آخری بات، اس موضوع پر پھر کوئی بات نہیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری گزارش کو قبول کریں گے انشاءاللہ. دیکھو میرے پیارے بھائی، آپ بڑے ہیں غوث پاک بڑے ہیں. ارے تھوڑے لوگ آج بول رہے ہیں، باقی کہ ان لوگ غوث پاک سے بڑے دکھ رہے ہیں. ہاں پورے بولو بھائی، غوث پاک. غریب نواز بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں. صحابہ بڑے ہیں کہ ہم بڑے ہیں؟ صحابہ بڑے ہیں نا میرے بھائی. آپ ذرا سوچو، ہم لوگوں کو نماز کو بلا رہے ہیں، ہم لوگ نماز کو آ رہی نہیں میرے بھائی، پھر بھی اس کے باوجود بول رہے ہیں چلتا ہے یار اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ
قرآن میں اللہ رحمان رحیم بولا میرے بھائی، اللہ معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ رحمان رحیم اس واسطے نہیں بولے کہ تو ہم لوگ نمازاں چھوڑتے پھرو بول کے نہیں. دیکھو آپ کسی کی تعریف کرتے ارے آپ بہت گورے ہیں، انہیں دوسرے دن آپ کے گھر کو رشتہ بھیج دیا، لو گمت. آپ پریشان ہیں، کیا رے بڑے بھائی جوتے تے کھاتا کیا؟ کیوں؟ آپ ہی بولے نا جی کل میں گورا ہوں. ہولے گورا ہے بولے تو کیا شادی کا رشتہ ہی بھیج دیتا؟ کسی بھی انسان کی تعریف کی جاتی ہے جو اس میں خوبی ہوتی ہے نہیں، لیکن اس کی خوبیوں کا غلط فائدہ اٹھانا بیوقوفی ہے نہیں، بیوقوفی ہے. ہم لوگ بھی جو ہے نعوذ باللہ قرآن میں اللہ کی تعریف ہے، مگر اللہ کی تعریف ہم کو جو ہے بے خوف کرنے، ہم کو جہنمی بنانے کے لیے نہیں ہے. نعوذ باللہ ہم کو اللہ کی عبادت سے دور کرنے کے لیے اللہ نے رحمان رحیم نہیں کہا. ہم کو رسول اللہ کی سنتوں سے دور کرنے کے لیے اللہ نے رحمان رحیم نہیں کہا. اللہ نے رحمان رحیم اس لیے کہا کیونکہ مولا رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مگر میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ کو محبوب کون ہے؟ اللہ کو محبوب وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں. تو پھر آپ ذرا سوچو، ہم تو ادنا درجے کے لوگ ہیں میرے بھائی. غوث پاک تو سارے صالحین کے سردار ہیں. سرکار غوث پاک جیسی ذات اپنی پوری زندگی میں ایک نماز بھی قضا ہونے. اللہ اکبر. آپ کو ایک واقعہ سناؤں. سرکار غوث پاک کو ایک رات میں 14 مرتبہ احتلام ہوا. ایک رات میں 14 مرتبہ احتلام ہوا غوث پاک سرکار کو، 14 مرتبہ. تو سرکار غوث پاک ایک رات میں 14 مرتبہ غسل فرمائے، 14 مرتبہ غسل کرے. حالانکہ شریعت میں اجازت ہے کہ آپ رات میں سوتے وقت اگر آپ کو احتلام ہو گیا اور آپ کو خیال ہے، پھر آپ نیند میں ہیں، نیند آپ کو آ رہی ہے، آپ سو جائیے، فجر سے پہلے اٹھ کے غسل کر لیجئے. رات بھر آپ کو اجازت ہے شریعت میں. اب اس کا کوئی گناہ آپ کے اوپر مسلط نہیں ہوں گا. مگر غوث پاک سرکار کو احتلام ہوا، ہوتے ہی غسل، پھر احتلام ہوا، پھر غسل، پھر احتلام ہوا، پھر غسل. 14 مرتبہ ہوا. تو 14 مرتبہ غوث پاک نے غسل ایک ہی رات میں فرمایا. تو آپ کے کسی مرید و معتقد نے پوچھا، حضور جب شریعت میں اجازت ہے تو پھر آپ بار بار غسل کیوں کر رہے ہیں؟ تو غوث پاک سرکار فرماتے ہیں، یہ جو احتلام ہو رہا ہے یہ میری آزمائش ہے. شیطان مجھے اس آزمائش میں ڈال کر رب سے دور کرنا چاہتا ہے. میں بار بار غسل کر کے رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ارے مسلمانوں، آج سنی اسی بات پہ تو ناز کرتا ہے. خدا کی قسم 14ویں صدی کا سنی اس بات پہ ناز نہیں کر سکتا کہ وہ نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عابد ہے، زاہد ہے. ارے ہم ناز کرتے ہیں ساری دنیا کی جماعتیں ایک طرف، ہمارا غوث اعظم ایک طرف، ساری دنیا کے مولوی ملا ایک طرف، اجمیر والا غریب نواز ایک طرف. آپ پوچھے کیوں؟ ارے یہ وہ لوگ ہیں جن سے کبھی پوری زندگی میں ایک حرف و حرکت بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوئی ہے. شریعت کے خلاف نہیں ہوئی میرے بھائی. پوری زندگی یہ شریعت کے نگران و پاسبان بن کے زندگی گزارے. ایک ایک حرف و حرکت کو انہوں نے سنبھالا. خدا کی قسم لوگ رسول اللہ کو تو نہیں دیکھ سکے، بعد والوں نے رسول اللہ کو تو نہیں دیکھا، مگر غوث اعظم کے عمل میں رسول اللہ کا عمل دیکھا، غریب نواز کے عمل میں رسول اللہ کا عمل دیکھا. لوگ کہتے تھے یہ صورت تو رسول اللہ کی نہیں ہے، مگر یہ چال چلن تو مدینے والے مصطفیٰ کی ہے، یہ انداز گفتگو تو مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، یہ کردار زندگی تو مدینے والے مصطفیٰ کا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے بزرگ، ہمارے اولیاء اللہ اس شان سے زندگی گزارے. ہاں بزرگ اور دوستو، آج کل ماحول اور معاشرے میں لوگ جو ہے بات کر رہے ہیں وحدانیت کی. کئی کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ ذرا زور سے بولیں.
وحدانیت کی بات کر رہے ہیں. بولے بس اللہ کے علاوہ کچھ نہیں, صرف اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. ہم بولے پھر اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو پھر رسول اللہ کو ماننا نہیں ماننا؟ ارے نہیں, اللہ جو لینا ہے اللہ سے لو, ماشاءاللہ جو لینا ہے اللہ سے لو. تو میں بولا صاحب پھر آپ قرآن لیے؟ بے شک لیا. میں بولا واپس کر دو. بولے وہ کیوں؟ بولے آپ اللہ سے خوڑی لیا, قرآن رسول اللہ سے لیے. قرآن کس سے لیے؟ ہم کو قرآن اللہ نے نہیں دیا, اللہ نے تو قرآن مدینے والے مصطفیٰ کو دیا. مدینے والے مصطفیٰ نے اپنی امت کو عطا فرمایا ہے. ارے اللہ نے نماز نبی کو دیا اور غلاموں کو نماز آمنہ کے لال نے دیا ہے. اللہ نے تو نبی کو نماز دیا, نبی نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے بتایا غلاموں رکعت ایسا باندھتے ہیں, ہاتھ ایسا باندھتے ہیں, رکوع ایسا کرتے ہیں, سبحان ربی العظیم ایسا پڑھتے ہیں, سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں, قاعدے میں بیٹھ کر یہ پڑھتے ہیں, یہ اس کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں, پھر سلام ایسے پھیرتے ہیں, جب سلام پھیرو تو یہ کندھے پر دیکھو, پھر ادھر سلام پھیرو تو یہ کندھے پر دیکھو. یہ نماز کا طریقہ خدا کی قسم ہمیں خدا نے نہیں سکھایا. یہ نماز کا طریقہ خدا کی قسم قرآن میں نہیں ہے. یہ نماز تو مدینے والے مصطفیٰ نے سکھایا ہے, آمنہ کے لال نے سکھایا ہے. یہ 2 رکعت کو فرض کہتے ہیں, یہ 2 رکعت کو سنت کہتے ہیں, یہ 3 رکعت کو واجب کہتے ہیں, یہ 3 رکعت کو وتر کہتے ہیں, یہ 2 رکعت کو فرض کہتے ہیں. یہ جمعہ کی نماز ہے, یہ فجر کی نماز ہے, یہ تہجد کی نماز ہے, یہ اوابین کی نماز ہے. خدا کی قسم یہ خود بندوں کو خدا نے نہیں بتایا, بندوں کو یہ سارا تعارف تو آمنہ کے لال نے کرایا ہے. میرے بھائی ہمارے کو بول رہے ڈائریکٹ اللہ سے لو, اللہ سے. ارے حولے اللہ, تیرے جیسے چچورے کے اوپر اللہ بھیجیں گا, تو اتنا لائق ہو گیا اللہ کا کلام تیرے اوپر اتریں گا. تیرے اوپر تیرے سسرے کا کلام نہیں اترتا, اللہ کا کلام کہاں سے اتریں گا؟ ہے نا بھائی؟ غور کرنے والی بات ہے میرے پیارے بھائیوں. اندازہ لگاؤ میرے بھائی, بولو خالی وحدانیت اللہ. ہم بولے نہیں رے دیوانے, اگر صرف اللہ پہ ہی بات مکمل ہو جاتی تو خدا کی قسم اللہ اللہ ہو کر خود اپنے رسول کا تعارف نہیں کراتا تھا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ میرے پیارے مصطفیٰ کی سب سے اونچی افضل و اعلیٰ شان ہے. پیارے دوستو, یہ شان یہ کسی مفتی یا مولانا یا ملا جی کا کلام نہیں ہے. یہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, یہ قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. پیارے مصطفیٰ کی یہ شان کہ آپ سارے عالموں کی رحمت ہے. یہ بات کوئی سنی یا کوئی مولوی یا کوئی سید یا کوئی پیر یا کوئی شیخ نے نہیں بتایا. میرا نبی سارے عالموں کے لیے رحمت ہے. یہ بات خالق کائنات اللہ رب العزت نے بتایا ہے, مولا کریم نے بتایا ہے, اللہ رب العزت نے بتایا کہ لوگوں میرا نبی سارے عالموں کے لیے رحمت ہے, سارے عالموں کے لیے رحمت ہے. اب ذرا غور کرنے والی بات ہے پیارے بزرگوں اور دوستو, نبی جب سارے عالموں کے لیے رحمت ہے, نبی جب سارے عالموں کے لیے رحمت ہے, تو میں پوچھتا ہوں جب اللہ ہے تو پھر اللہ نے نبی کو کیوں رحمت للعالمین بنایا؟ اس لیے بنایا کیونکہ اے میرے بندے, تو ڈائریکٹ خدا تک نہیں آ سکتا, تو ڈائریکٹ خدا تک یہ تیری شان نہیں ہے کہ تو انچو پینچو پاشا ہو کے اللہ تک پہنچ جائے. یہ تیری شان نہیں ہے کہ تو ایک گناہگار خطاکار سیاکار ہو کے اللہ تک پہنچ جائے. میرے بندے سن, اب میں تیرے اور میرے درمیان ایک ایسی کڑی پیدا کرتا ہوں جس کا ایک ہاتھ وہ ہے جس پر اللہ کا ہاتھ ہے,
ید اللہ فوق ایدیہم، ایک ہاتھ وہ ہے جس پر اللہ کا ہاتھ ہے اور اس کا ایک ہاتھ اپنی امت پر ہے. تو تم اس دامن مصطفیٰ کو تھام لو، دامن حبیب کو تھام لو کہ تم ڈائریکٹ خدا تک نہیں آ سکتے. میرے پیارے مصطفیٰ کو وسیلہ بنا لو. اگر تم میرے نبی کو وسیلہ بنا لو گے تو پھر اب میں تم کو نہیں دیکھوں گا، پیارے مصطفیٰ کے رخ زیبا کو دیکھتا جاؤں گا اور تم پر فضل کرتا چلا جاؤں گا، رحمت کرتا چلا جاؤں گا، معاف کرتا چلا جاؤں گا، توبہ قبول کرتا چلا جاؤں گا، اور اس رحمت للعالمین کی رحمت کا صدقہ تم کو بھی عطا کرتا چلا جاؤں گا. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ہم ڈائریکٹ سورج تک نہیں جا سکتے جی. اللہ تک کہاں لگائے آپ؟ ڈائریکٹ آگ تک نہیں جا سکتے آپ. نہیں، اگر آپ کو پانی گرم کرنا ہے، آپ کو کھانا پکا کے کھانا ہے، ڈائریکٹ آگ پہ رکھ دو، جلا کے خاک کر دیتی. اسی لیے کیا کرتے ہیں، وہ چاول کو، وہ کھانے کو، وہ آٹے کو ایک بگونے میں رکھ کے آگ پہ رکھتے. آگ بگونے کو گلاتی، جلاتی، اور بگونا چاول کو گلاتا. جب جا کے ہمارے پیٹ میں نصیب ہوتا. ڈائریکٹ آگ سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ سورج سے ہم آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکتے. یہ تو خدا کے نور کی ایک تجلی ہے میرے بھائی، خلقت خداوندی کا ایک جلوہ ہے جس کا آپ ڈائریکٹ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو پھر میرے پیارے بزرگ اور دوستو، جس کے نور کی تجلی کا مقابلہ سامنا حضرت موسیٰ نہیں کر سکے، بندہ اس خدا کی تجلی کا مقابلہ کہاں سے کرے گا میرے بھائی؟ اسی لیے تو رب نے کیا کیا، کہا میرے بندو تم مجھ تک تو نہیں آ سکتے، مگر میرے مصطفیٰ تک آ جاؤ، مجھ تک آنے کا شرف تمہیں نصیب ہو جائے گا. دربار مصطفیٰ تک آ جاؤ، دیدار مصطفیٰ کے حقدار بن جاؤ، بس تمہیں خدا کا فضل نصیب ہو جائے گا، رحمت الہی کے حقدار بن جاؤ گے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ذرا غور کرنے والی بات ہے. اب ذرا جو لوگ وحدانیت کی رٹ لگاتے ہیں، آؤ اور اگر سورہ فاتحہ کو سمجھ لیں تو خدا کی قسم وہ کامل و اکمل سنی بن جائیں گے. وہ کبھی جو ہے بدعقیدہ، بے دین، بد مذہب نہیں ہو سکتے جو سورہ فاتحہ کو سمجھ لیں. آپ پوچھیں حضرت سورہ فاتحہ میں آخر ایسی کیا چیز ہے؟ میں بھی تو روزانہ پڑھتا ہوں، مگر اس میں سنیت کہاں ہے؟ آؤ دوستو ذرا دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، وحدانیت کا تعارف ہو رہا ہے. الرحمن الرحیم، وحدانیت کا تعارف ہو رہا ہے. اللہ کی ذات نہ صرف وحدہ لا شریک ہے، بلکہ اللہ رحمان اور رحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. تعارف ہو رہا ہے اللہ کا. اللہ 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 تمام عالموں کا رب ہے. اللہ اکبر. اور اسی کی تمام تعریفیں ہیں، وہی تعریفوں کا حقدار ہے. مالک یوم الدین، اللہ کا تعارف ہو رہا ہے، اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، شان بیان ہو رہی ہے کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی عبادت اور اسی سے مدد لی جاتی ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اب ذرا غور کرو پیارے بزرگ اور دوستو، یہاں پہ خدا کی معبود ہونے کو بیان کیا گیا، اللہ رب العزت کے خدا ہونے والی شان بیان ہو رہی ہے، رب ہونے والی شان بیان ہو رہی ہے. اب آگے ذرا غور کر کے دیکھو،
یہاں تک اللہ تعالیٰ 4 آیتوں میں اپنا تعارف، اپنی شان، اپنی عظمت، اپنی الوہیت، اپنی جو ہے رحمانیت اور اپنی رحیمیت کا، اور اپنے مالکی یوم الدین اور اپنے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہونے کی شان بیان کیا۔ اب رب یہاں سے انداز کلام کو چینج کرتا ہے، رب انداز کلام کو بدلتا ہے، بدل کر بندوں سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے بندو آؤ میرے دربار میں یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب تک خدا کی تعریف بیان ہو رہی تھی، اب دعا کروا رہا ہے کہ بندو دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب بندہ پریشان ہو گیا، مولا سیدھے راستے پر چلنے کی دعا تو کر رہا ہوں مگر سیدھا راستہ ہے کیا؟ اے اللہ کیا یہ داڑھی والوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے؟ اے اللہ یہ ٹوپی والوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے؟ اے اللہ یہ حدیث والوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے؟ اے اللہ یہ کھٹکے مارنے والوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے؟ اے اللہ یہ ماتم کرنے والوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے؟ اے اللہ یہ جو پیسوں پر لوگوں کو خرید رہے ہیں کیا ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے بندو خبردار یہ سب باتیں مت کرو، آؤ میں خود تمہیں تعارف کرواتا ہوں، اب میرے سے یہ دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ آگے رب نے یہ دعا پھر بندوں سے کروایا۔ کیا؟ اب بندے دعا کر رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہا میرے بندو یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ کن پر؟ انعام جن پر ہوا ان کے راستے پر چلا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب بندے یہ سوچ رہے تھے شاید داڑھی والوں کا راستہ، ٹوپی والوں کا راستہ سیدھا ہے، ان کا ہے، ان کا ہے، ان کا ہے، ان کا ہے، پورے 73 کے پیچھے پڑے تھے۔ بندہ ٹینشن میں تھا سیدھا راستہ ہے کس کا؟ تو رب نے اب دوسری آیت میں بندوں سے دعا کروایا، بندوں یوں دعا کرو اے اللہ مجھے ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعام یافتہ بندوں کی بات آ گئی۔ اب تک 4 آیتوں میں خدا کی تعریف بیان ہو رہی تھی مگر 6ویں آیت میں اب خدا خدا ہو کر بندوں کی تعریف بیان کر رہا ہے، بندوں کا تعارف کروا رہا ہے، بندوں کی طرف بندوں کی توجہ دلا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بندوں یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب بندوں نے پوچھا اے اللہ انعام یافتہ بندے کون ہیں جن پر تو نے فضل کیا، جن پر تو نے رحمت کی، وہ بندے کون ہیں؟ تو پھر اب کسی ملا یا مفسر کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ خود انعام یافتہ بندوں کی تشریح قرآن پاک میں بیان کرتا ہے۔ مولا فرماتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ بندو انعام یافتہ بندے نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اب نماز میں کیا دعا ہو رہی ہے؟ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اس کو خلاصہ کرتا ہوں اور تھوڑا ڈیپ۔ اے اللہ ہمیں ان انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور وہ انعام یافتہ بندے کون؟ اے اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں شہداء کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں صالحین کے راستے پر چلا۔ ایک دن میں بندہ یہ دعا 48 مرتبہ کر رہا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ ایک دن میں 48 رکعت نماز ہے۔ کتنے؟ 48 رکعت نماز ہے ایک دن میں، اور ہر رکعت میں اللہ نے سورہ فاتحہ کو فرض کر کے رکھا ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے سورہ فاتحہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، مولانا صاحب پڑھے، میں بولا ٹھہرو 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 ٹھہرو، آگے نکو جاؤ، تم رکو۔ تم جمعے میں اب بھی بیان کر کے بولے خالی اللہ 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 بولے، پھر نماز میں ٹھہر کے یہ صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے رے بھائی؟ قرآن ہے۔ ارے نادان قرآن کو سمجھ تو صحیح، قرآن میں آخر ہے کیا؟
اللہ بندوں سے دعا کروا رہا ہے، اللہ انعام یافتہ بندوں کے رستے پر چلا۔ اگر بندوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر انعام یافتہ لوگوں کی ضرورت، کون انعام یافتہ؟ نبی اور صالحین، نبی اور اولیاء کی ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر خدا کی قسم خدا پوری 7 آیتوں میں صرف اپنی تعریف بیان کرتا، انعام یافتہ بندوں کا ذکر ہرگز نہیں کرتا۔ ذکر کروا بھی رہا ہے اور دن میں 48 مرتبہ ہر مسلمان سے پڑھا بھی رہا ہے، پڑھا کے بندوں کو بتا رہا ہے، بندو خدا تک پہنچنے کے لیے ان انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اب آئیے ذرا ایک چھوٹا سا اور آپ کو خلاصہ کر دیتا ہوں تاکہ ایمان کی مضبوطی اور اہل سنت کیا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ذرا دیکھو، نماز میں دعا ہو رہی ہے، اے اللہ نبیوں کے رستے پر چلا، صدیقین کے رستے پر چلا، شہداء کے رستے پر چلا، صالحین کے رستے پر چلا۔ ذرا غور کرو، یہ نبیین میں اب میں سارے نبیوں کے نام تو نہیں گن سکتا، ساری فہرست تو آپ کو نہیں بتا سکتا، مگر ہاں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ سارے نبی کے نام تو یہاں نہیں بتا سکتا، مگر نبیوں کے سردار کا نام تو بتا سکتا ہوں۔ نبیوں کا سردار کوئی اور نہیں، میرا اور آپ کا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اللہ، صدیقین کے سردار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، شہداء کے سردار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ہے، اور صالحین کے سردار حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، خطب ربانی، پیر لاسانی، سرکار غوث اعظم ہیں۔ اب نماز میں کیا دعا ہو رہی ہے؟ اے اللہ ہمیں رسول اللہ کے ساتھ چلا، اے اللہ ہمیں رسول اللہ کے رستے پر چلا، حضرت ابو بکر صدیق کے رستے پر چلا، اے اللہ ہمیں امام حسین کے رستے پر چلا، اے اللہ ہمیں غوث اعظم کے رستے پر چلا۔ اللہ 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 اللہ۔ صراط الذین انعمت علیہم ہیڈنگ ہے میرے بھائی، اس کا خلاصہ کرتے چلے گئے تو خدا کی قسم صالحین سے مراد اولیاء اللہ، متقی، پرہیزگار، نیک